نبی کے بغیر زندگی ہو سکتی ہے لیکن امام کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ امام کا مقصد کیا ہے کہ وہ زمین میں عدل قائم کرے، ظلم کا خاتمہ کرے۔ 12ویں امام غائب ہے۔ امام کا مقصد ہے عدل قائم کرنا۔ اس امام کا کیا فائدہ جو 1150 سال سے غائب ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ پیج نمبر 25 پہ ہم جلدی سے ذرا اس کو دیکھ لیں، گزار لیں۔ امام جعفر صادق سے ایک اور روایت ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اس میں ایک امام ضرور رہتا ہے۔ یعنی یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ امام کے بغیر، جیسے دیکھیں نا، نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن امامت جاری ہے۔ امام کے بغیر، نبی کے بغیر جو ہے وہ مطلب زندگی ہو سکتی ہے لیکن امام کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ امامت اتنی ضروری چیز ہے ان کے نزدیک۔ امام جعفر صادق کو فرماتے سنا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اس میں ایک امام ضرور رہتا ہے تاکہ مومنین اگر امر دین میں کوئی زیادتی کر دیں تو وہ رد کر دے اور اگر کمی کر دیں تو اس کو پورا۔ یعنی امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین میں کمی بیشی نہ کریں۔ اگر لوگ دین میں کمی بیشی کریں تو امام کیا کرے؟ بتائے کہ بھائی یہ بدعت ہے جو تم نے دین میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ امام کا مقصد ہے۔ حالانکہ یہ مقصد تو مجتہد بھی اور عالم سے بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں، مجتہد کے پاس کون سا خدائی علم ہوتا ہے، مجتہد کو تو غلطی لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس قطعی علم ہو، جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ آپ نے بنا کے پھر اس کو غائب کر دیا۔ 12 امام ہیں، اب 12ویں امام غائب ہیں۔ کتنے سو سال سے؟ 1150 سال۔ یہ جو غیبت کبریٰ ہے۔ ایک اور روایت ہے، پیج نمبر 26، امام جعفر صادق نے کہا علیہ الرحمہ کہ زمین میں کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور رہتا ہے، وہ لوگوں کو حلال و حرام کی معرفت کرواتا ہے، یعنی وہ حلال و حرام جو نبی بتا رہا تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق نے کہا کہ ذات باری تعالیٰ اس سے اجل اور اعظم ہے کہ وہ زمین کو بغیر امام عادل کے چھوڑ دے۔ یعنی امام کا مقصد کیا ہے؟ دین میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں باخبر کرے۔ امام کا مقصد کیا ہے کہ وہ حلال و حرام کے بارے میں بتائے، اور امام کا مقصد کیا ہے کہ وہ زمین میں عدل قائم کرے، ظلم کا خاتمہ کرے۔ یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں آ کے اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہاں کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ سب سے بڑا خلا ہے کہ اب امامت کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں، بار بار روایتیں آ رہی ہیں کہ امام کا مقصد ہے عدل قائم کرنا، امام کا مقصد ہے حلال و حرام بتانا، امام کا مقصد ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ یہاں تک بعض روایتیں ملیں گی امام کا مقصد ہے لوگوں کے قرض دور کرنا، خدمت خلق کے کام کرنا، اور امام 1150 سال سے غائب ہے۔ تو فائدہ اس امام کا کیا فائدہ جو 1150 سال سے غائب ہے؟ باقی اس سے پہلے بھی جو امام تھے، ظاہری بات ہے ان میں سے بھی کسی کے پاس حکمرانی اور سلطنت تو تھی نہیں سوائے حضرت علی کے، اس لیے ان میں سے بعض اس طرف چلے گئے کہ امامت جو ہے وہ کامل درجے میں صرف حضرت علی میں پوری ہوئی ہے، اس کے بعد تو کسی کو حکومت ملی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملی تھی تو انہوں نے تو خود چھوڑ دی، باقی تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تعلیم و تعلم میں، درس و تدریس میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے یہ انداز اپنایا، انہوں نے کہا کہ جی اصل میں آخری آئے گا نا تو وہ پھر پچھلوں کی بھی کمی پوری کرے گا۔ وہ جو امام مہدی کا کانسیپٹ انہوں نے جوڑا ہوا ہے 12ویں امام کے ساتھ کہ وہ پھر امام عادل ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی تو 1150 سال سے غائب ہے۔